بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روحانی والوظائف کے ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور پہلے عشرے کا آخری دن 10واں دن ہوتا ہے، اور عشرہ جو رمضان ہے 10واں رمضان ہے، اس کا خاص عمل آپ کو ایسا دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اللہ آپ کی دعاؤں میں، آپ کی نداؤں میں، آپ کی صداؤں میں برکت عطا فرما کر قبولیت عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو مستجاب کر دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ آج بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم روتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، کوتاہی ہمارے میں ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری دعائیں کیسی قبول ہوں گی؟ ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا حضرت سعد آپ نے لقمہ حرام سے، لقمہ مشتبی سے، مکروہ سے، جس میں ذرہ سا شک ہو تو اس سے بھی بچنا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، ہر دعا قبول کروانے والے بن جائیں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں مجھے شک بھی ہوتا تھا تو میں ہر چیز کھانے کی چھوڑ دیتا تھا۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا حلال کا ہے، حرام کا ہے، گوشت جو ذبح ہوا ہے یہ کس کے ہاتھ کا ہے، اس پہ تکبیر ہوئی یا نہیں ہوئی، یا پھر جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ ضبط کا پیسہ تو نہیں ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، کہیں چوری ڈکیتی یا سود یا رشوت یا زمین قبضہ کر کے پیسے تو نہیں بنایا اس نے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر جب آپ پیسہ لیں گے اور پھر کھانا کھائیں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، آپ 10ویں رمضان کو دن میں یا رات میں کسی بھی پیر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55، اس کا یہ آیت آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ آپ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں، جو آپ کی دلی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، جو آپ کی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی، جو آپ کی چاہت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ آپ اس کو پڑھ کر دعا کریں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ آپ لیکن اپنے وضو کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بولنے اور پڑھنے کے انداز کو، اللہ سے مانگنے کے طریقے کو نظر ثانی کر کے پھر آپ اللہ کے حضور یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اس کا فیض دیکھیں، پورا سال جب دعا کریں اس کو ایک بار پڑھ کر دعا کریں، دعا قبول ہو جائے گی۔ جب اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی داد رسی کرے گا۔ رمضان المبارک کی 12 تاریخ جو اللہ رب العزت کی عشرہ مغفرت کا حصہ ہے، 12 تاریخ کا وہ خاص عمل آپ کو دینا ہے جو آپ کو اللہ کی مغفرت میں بھی شامل کرا دے اور ساتھ آپ کو عزت ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی ملے، عہدے میں، مقام میں، منصب میں، یا ہمیں عزت ملے، عروج ملے، وہ یہ عمل کریں، اللہ ان کو عزت بھی دے گا، عروج اور ترقی بھی دے گا۔ یہ عمل مجرب ہے قرآنی۔ بعض اوقات انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے اور وہ اس عہدے میں ترقی چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اسکیل نہیں بڑھتا، وہ ترقی نہیں کر پاتا، یا دوسرے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، یا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اپنے خاندان میں، برادری میں، محلے میں، ملک میں، شہر میں عزت نہیں مل رہی، دفتر میں عزت نہیں مل رہی، تو وہ آدمی یہ عمل کرے، انشاءاللہ جہاں جائے گا اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کو ترقیات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے خزانے سے لینے کا بہت مجرب ذریعہ اور طریقہ ہے۔ یہ عمل قرآنی ہے۔ سورۃ الطحا کی آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنایا، اس کے بعد پھر رحمان نے اپنے استوا کیا عرش پر۔ عرش کیا ہے؟ وہ زمین، وہ آسمان سے بلند ہے، وہ جنت سے بلند ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں اور جنت، لوح قلم کرسی عرش کے نیچے ہے، اور عرش کے نیچے چھوٹا سا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، نقطہ نظر آتا ہے۔ اتنا بڑا عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ کی شان ہے، کرسی ہے اللہ کی۔ اب یہ الرحمن علی العرش استوى جو 12ویں رمضان کو دن میں یا رات میں 70 بار پڑھے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا اپنے منصب کے لیے، عزت کے لیے، ترقی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا۔ پھر جو آدمی جس مجلس میں جائے وہ یہ پڑھتا جائے، اللہ اس کو اس مجلس میں عزتیں دے گا۔ جس محفل میں جائے گا یہ پڑھتا جائے گا، اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا، کیونکہ الرحمن اللہ کا وہ خاص نام ہے اور اللہ کی صفت یہاں بیان ہوئی، اللہ کی شان بیان ہوئی
کہ اللہ نے اپنے آپ کو بلند کر لیا عرش پر جو ہے اللہ بلند ہو گیا. جو اللہ رب العزت سے جڑے گا، اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا، اللہ اس کو بھی بلند کر دے گا. چاہے وہ عہدے میں بلند ہو، اللہ سے مانگے، اللہ عہدہ زیادہ کر دے گا. اب چلتے ہیں عمل کی طرف. اگر اللہ سے مقام اور منصب اور عزت، شہرت، دولت جس میں چاہے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا. اللہ رب العزت اس کو ترقی عطا فرمائے گا، وسعت عطا فرمائے گا. اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں رمضان کی 12 تاریخ کو، اور اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی 13ویں روزہ کو دن ہو یا رات ہو، یہ وہ خاص عمل ہے. اگر آپ اس کو اختیار کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی دولت سے محروم نہیں رکھیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے. اولاد نرینہ اللہ سے مانگیں یا خالی اولاد مانگیں، اللہ بچے بھی دے دے گا، بچیاں بھی دے گا. یہ وہ خاص عمل ہے کہ رمضان میں اس کو پڑھ کے اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا. جس کی اولاد نہیں اس کو قدر ہے اولاد کی، اور وہ کتنا تڑپتا ہے. بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں. اب اس سے اولاد کی قدر پوچھیں، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس آپ دعا کریں، وہ خاص ہمیں تعویذ دیں، وہ وظیفہ دیں جن کو ہم اختیار کریں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کئیوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے بے شمار گھرانوں کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں. وہ خاص عمل اور تعویذ قرآنی بھی پی لیتے ہیں. تو اس لیے اولاد یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے سے بڑی نعمت ہے. اب وہ مرد عورتیں جو نا امید ہو چکے ہیں، جن کو ڈاکٹرز نے بانج بھی کہہ دیا ہو کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ حملے مجرب کریں. وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی بار روحانی وظائف چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نیا اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے. اب چلتے ہیں عمل کی طرف. اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے گا، اور اگر پھر ویسے بھی پڑھتے رہے پورا سال، انشاءاللہ اسی سال اگلے سال رمضان سے پہلے اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے 13ویں شب کو دن ہو یا رات ہو یکسوئی سے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد مرد عورت پڑھ کے دعا یہ کریں. سورہ نمل آیت نمبر 15. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. آپ اس دعا کو پڑھیں 111 بار اور دعا کریں رو کر. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور پھر اس کو پڑھتے رہیں روزانہ 1 2 3 بار کم سے کم، اور پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اسی سال میں رمضان دوسرا آنے سے پہلے اولاد عطا فرمائے گا، آپ کی جھولی بھر دے گا اور آپ کو اولاد صالح ملے گی، اور اللہ رب العزت اپنے فضل آپ پہ کرے گا. اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. اولاد چاہتے ہیں، اولاد کی صحت چاہتے ہیں، اولاد سے فیض چاہتے ہیں، اولاد کو رائے راست پہ لانا چاہتے ہیں، سب مقاصد کے لیے آپ یہ دعا کریں اور 13ویں شب کو یا دن کو رمضان میں اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. میری بہنوں اور بھائیوں، تو یہ آج کا وظیفہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے وظیفے میں. السلام علیکم.